نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم قصص الانبیاء حضرت صالح علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ۔ اور قوم نے سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا کیا تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں اس کا تم سے بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ خدا رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا جو چیزیں تمہیں یہاں میسر ہیں ان میں تم بے خوف چھوڑ دیے جاؤ گے؟ یعنی باغ اور چشمے اور کھیتیاں اور کھجوریں جن کے گوشے لطیف و نازک ہوتے ہیں، اور تکلف سے پہاڑوں میں تراش کر گھر بناتے ہو، تو خدا سے ڈرو اور میرے کہنے پر چلو، اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی بات نہ مانو جو ملک میں فساد مچاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ وہ کہنے لگے کہ تم جادو زدہ ہو، تم اور کچھ نہیں، ہماری ہی طرح کے آدمی ہو، اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ صالح نے کہا دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری ہے، اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا۔ لیکن انہوں نے اس کی کونچے کو کاٹ ڈالی، پھر نادم ہوئے، پھر ان کو عذاب نے آ پکڑا۔ بے شک اس میں نشانی ہے اور اس میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ۔ اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ خدا کی عبادت کرو، تو وہ دو فریق ہو کر آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ صالح نے کہا کہ اے قوم، تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو، اور خدا کی بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وہ کہنے لگے کہ تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لیے بدشگون ہیں۔ صالح نے کہا کہ تمہاری بدشگونی خدا کی طرف سے ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جن کی آزمائش کی جاتی ہے۔ اور شہر میں ایسے 9 شخص تھے جو ملک میں فساد برپا کر رکھتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔ کہنے لگے کہ خدا کی قسم اٹھاؤ کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر شبگون رات کا حملہ ماریں گے، پھر اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے ہم تو اس کے گھر والوں کو موقع ہلاکت پر گئے ہی نہیں، اور ہم بھی ایک چال چلے اور ہم سچ کہتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ ایک چال چلے اور ان کو کچھ خبر نہ ہوئی، تو دیکھو ان کی چال کا انجام کیسا ہوا۔ ہم نے ان کو اور ان کی قوم سب کو ہلاک کر ڈالا۔ اب یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے سبب خالی پڑے ہیں۔ جو لوگ دانش عقل مندی رکھتے ہیں ان میں ان کے لیے نشانی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ۔ اور جو سمود تھے ہم نے ان کو سیدھا راستہ دکھایا تھا، مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیا، تو ان کے اعمال کی سزا میں بجلی کی کڑک نے ان کو آ پکڑا، اور وہ ذلت کا عذاب تھا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے ان کو ہم نے بچا لیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ۔ اور سمود نے بھی ہدایت کرنے والوں کو جھٹلایا اور کہا کہ بھلا ایک آدمی جو ہم میں سے ہی ہے، ہم اس کی پیروی کریں؟ یوں تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے۔ کیا ہم سب میں سے اسی پر وحی نازل ہوئی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ جھوٹا خود پسند ہے۔ ان کو کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا اور خود پسند ہے۔ آئے صالح، ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں، تو تم ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرو، اور ان کو آگاہ کر دو کہ ان میں پانی کی باری مقرر کرتی ہے، پھر باری والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے۔ تو ان لوگوں نے اپنے رفیق ساتھی کو بلایا، اور اس نے اونٹی کو پکڑ کر اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ ہم نے ان پر عذاب کے لیے ایک چیخ بھیجی، تو وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑ والے کی سوکھی اور ٹوٹی ہوئی باڑ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ Thank you for watching. At Reflection.